السلام علیکم جی. یہ پچھلے کئی دنوں سے توسا کے قبضہ مافیا کے خلاف سراپا احتجاج توسا کی عوام، توسا کے لوگ تھے، اور اس حوالے سے میری اپنی ذاتی زمین کے بھی حوالے سے معاملات تھے، اور اس میں ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی فائل کی، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او صاحب نے وہاں آ کر تو یہ انڈرٹیکنگ دی کہ جی ہم نے جھوٹی ایف آئی آرز جو تھیں وہ کینسل کر دی ہیں، اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر تھیں، اور قبضہ مافیا کے اوپر ہم نے ایف آئی آر درج کی ہے، اور کوئی پولیس ان کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلوز کام نہیں کر رہی، اور ہم ان کو ایکسپوز کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ ساری سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ 12 جون کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہیئرنگ میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ڈی ایس پی صاحب نے آ کے دی. لیکن اس کے بعد پولیس نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے دوبارہ سے قبضہ مافیا کو ایک عجیب سی سپیس دینا شروع کر دی، اور مزید کچھ اور واقعات بھی سامنے آنے لگ گئے توسے کے اندر، جس میں پھر اسی طرح یہ ساز باز جو ہے وہ پولیس کی اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ایون اے سی تک کے معاملہ. تو میں نے آج پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، مجھے یہ معاملات جو ہیں یہ کچھ عجیب سی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یہ حلقہ سردار عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب کا اپنا حلقہ ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے، یہ جو پولیس ہے، اور یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ، کچھ عناصر سردار عثمان بزدار صاحب کی اپنی فیملی کے یا ان کے قریبی لوگوں کے، وہ اس انتظامیہ کو یا وہ انتظامیہ خود سے اثر خود بھی یہ جو بھی ایکٹیویٹی اس وقت توسا میں کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا سردار عثمان بزدار صاحب کو ملائن کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور چیف منسٹر پنجاب شوڈ ٹیک اے پرسنل نوٹ آف دا میٹر. دیکھیں، میں سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب سے مخاطب ہوں. سردار صاحب، آپ مجھے جانتے ہیں بہت اچھی طرح، آپ مجھے آج سے نہیں جانتے، مجھے پچھلے 25 سال سے جانتے ہیں. آپ کے والد صاحب میرے والد صاحب کو جانتے ہیں، آپ کے دادا سردار دوست محمد خان میرے دادا سردار امیر محمد خان کو جانتے ہیں. دونوں کٹھے تمندار تھے. آپ سمجھتے، آپ اور میں 2013 کے الیکشن میں ایک ہی ایم این اے کے نیچے ہم نے الیکشن لڑا ہوا ہے. سردار صاحب، یو نو اٹ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حق کے بغیر کبھی کوئی بات نہیں کی. یو نو اٹ. سچویشن یہ ہے کہ میری وراثتی رقبے کے اوپر، یعنی سردار فضل علی خان کا وہ رقبہ تھا، سردار فضل، اور آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، خان کی تقسیمیں جو فیملیز کے اندر ہوتی ہیں، سردار فضل علی خان سے میرے دادا کے دادا، مطلب انگریزوں کے آنے سے پہلے کی وہ زمین ہماری وراثت ہے. اچھا، وہ چلتے چلتے خاندانی تقسیم ہوتے ہوتے میری اونرشپ میں آ گیا وہاں پہ رقبہ، یہ کھاتہ نمبر 5 میں. بہت سارے لوگوں نے انتقال مجھے دے دیا، کچھ نے دینا تھا، کچھ نے دے دیا. اب میری وہاں وراثتی مقبوضہ زمین کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ بولا جاتا ہے پولیس کی طرف سے. ہم عدالت میں جاتے ہیں، ہم عدالت میں جا کے تو یہ چیزیں ٹھیک کراتے ہیں، اور عدالت کے سامنے پولیس کہتی ہے ہم ٹھیک کر دیں گے. واپس آ کر پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ساز باز کر کے اسی کھاتے میں 2 کنال کے، دیکھیں قبضہ کرنے کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک کھاتہ کے اندر 2 کنال، جہاں میجورٹی مطلب 250 کنال کا کھاتا ہے تو 200 کنال کا میں مالک ہوں، تو اس 50 کنال بقایا میں سے 2 کنال کی بیک ڈیٹ میں انتقال، بیک ڈیٹ میں گرداوریاں لگوا کے تو ان کو شو کیا جائے کہ نہیں جی یہ بھی جوائنٹ اونرز ہیں. اس قسم کے معاملات کر رہی ہے پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ دیوانی معاملات ہیں. اگین معاملات سول کورٹ کے اندر، میں نے سول کورٹ میں کیس بھی کر دیا، وہ سول کورٹ میں ہائی کورٹ میں بھی جا رہا ہے. دیٹ از ناٹ دی ایشو. پولیس کی انوالومنٹ ان میٹرز کے اندر کیسے بنتی ہے سر؟ پولیس قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے دوبارہ سے اس قسم کی سچویشن کریٹ کر رہی ہے. سی ایم صاحب، اٹ از ناٹ اونلی مائی لینڈ، اس کو چھوڑ دیں، چلیں اس معاملے کو چھوڑ دیں. کم ٹو جو آپ کے تحصیل کوہ سلیمان میں 5 موضع جات کے اوپر جو پائلٹ پروجیکٹ آپ نے چلایا ہے، موضع زین کے ذمہ دار باہر میری بیٹھک کے اوپر سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے. کرونا کی وجہ سے دیکھیں ہم یہ چیزیں ابھی، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جی اشتمال ہوا ہے جو 5 موضع جات کا آپ نے وہاں پہ آرڈر کر کے تو وہ کیا ہے. موضع زین، موضع گل کی، سینکڑوں لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور ہمارے دیکھیں، لیکن ہمارا ایک خاندانی تعلق ہے آپ کے ساتھ. میں یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ ان چیزوں کو اچھالا جائے، ان چیزوں کو، لیکن مجھے دیوار کے ساتھ آپ کی انتظامیہ لگا رہی ہے، اور اس لیے لگا رہی ہے کہ مجھے تو یہ یقین اس چیز کا اب ہو چلا ہے کہ شاید آپ کو ملائن کرنے کے لیے لگا رہی ہے.
آپ کے ناک کے نیچے آپ کی اپنی انتظامیہ آپ کو ملائن کرنے لگی ہے، جس میں کہ آپ کے اپنے شاید کہیں دور پار کے رشتہ دار بھی شامل ہوں، یا یہ انتظامیہ اثر خود کر رہی ہے، یا کون شامل ہے؟ میں سردار عثمان صاحب آپ سے مخاطب ہوں. گزارش یہ ہے، کورونا کی وجہ سے دیکھیں بہت ساری چیزیں، اتنا بڑا احتجاج ہونے کے لیے رکا ہوا ہے جس کو کہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. بیروٹ مدوانی کی شاملات کے اندر ساکر، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساکر جو ہے وہ سنگھڑ کی ایک باؤنڈری ہے کیسرانی ٹرائب کی اور بزدار ٹرائب کی. سردار صاحب آپ کو یاد ہوگا سردار دوست محمد خان آپ کے دادا تمندار بزدار ٹرائب جو تھے، اس وقت میرے دادا سردار امیر محمد خان جو تھے وہ تمندار تھے کیسرانی ٹرائب کے. انگریزوں نے اس وقت کسی انگریز پی اے کے کسی عدالت کے بندے کا قتل ہو گیا تھا، اس کے اوپر انگریزوں نے اریسٹ آف سردار دوست محمد خان بزدار کے آرڈرز نکال دیے تھے. چچا بشیر، میرے سردار بشیر خان جو اس وقت پولیٹیکل ہیڈ تھے بی ایم پی کے، ہی اسٹوڈ ان فرنٹ آف دا برٹش گورنمنٹ کہ ہم کبھی بھی ایک بلوچ کی پگ کی اور ایک بلوچ سردار کی رسپیکٹ کی ڈس رسپیکٹ نہیں ہونے دیں گے. میں اسی رشتے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میری ڈس رسپیکٹ کی گئی میرے اپنے وراثتی رقبے کے اوپر، جس کی خانگی تقسیم ہے، جس کا مالک میں ہوں، وہاں سے میرے پہ پرچہ دیا گیا، میرے کزن پہ دیا گیا اور میرے 15 بندوں کو اٹھایا گیا. اور ڈی ایس پی صاحب نے 3 تھانوں کی پولیس لے کے ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے ڈی ایس پی صاحب معافی مانگتے ہیں. ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے پرچہ خارج کر دیا ہے. ہائی کورٹ سے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے دن سے ڈی ایس پی صاحب نے معاملات شروع کیے ہوئے ہیں اسی قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے. ان کو 2 کنال جوائنٹ کھیوٹ دکھا کے، تو چلو وہ تو سول معاملہ ہے، لیکن نہ کاروائی ہو رہی ہے، نہ جو ہے دوبارہ سے جو اٹیمپٹس اس وقت بھی ہو رہی ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی پولیس نہیں کر رہی. گزارش یہ ہے سردار صاحب، آج آپ سی ایم ہیں، کل آپ نے بھی بارتھی آنا ہے. ہم بھی کوٹ کیسرانی، بارتھی، بستی بزدار میں فرق نہیں ہے. میں آپ سے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، پہلی بات یہ ہے آئی ریسپیکٹ یو، اور میں آپ کو آؤٹ آف ریسپیکٹ یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو بھی کوئی ملائن ہو رہی ہے، جو بھی کوئی چیز پلاٹ ہو رہی ہے، وہ آپ کے خلاف ہو رہی ہے، اور وہ آپ کے خلاف آپ کی اپنی انتظامیہ کر رہی ہے. یہی ڈی ایس پی، یہی اسسٹنٹ کمشنر، کچھ لوگ آپ کے پاس وہاں، میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا، یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ. ہم تو قانونی لوگ ہیں، یہاں معاملات بن رہے ہیں، عدالت میں جائیں گے، عدالت میں نہیں آپ، لیکن یہ چیزیں آپ کے لیے کریٹ ہو رہی ہیں. موضع زین کے اندر، تحصیل ٹرائبل ایریا کے اندر یہ ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ شاملات جو الاٹ ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہے اور کیسے کیسے لوگ اس کے افیکٹیو سامنے آ رہے ہیں. میری بیٹھک کے اوپر سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں. اچھا، بیروٹ مندوانی کا پورے آبادیاں باہر کٹھے ہو رہی ہیں. یہ ایک چیز بوائل اپ ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو بلوچ رسم و رواج کے مطابق حل ہونا چاہیے. ان چیزوں کو آپ کے آفس کو یا آپ کو ملائن کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بہت بڑی گیم پلاٹ، بہت بڑی سازش آپ کے خلاف چل رہی ہے. چیف منسٹر پنجاب صاحب سردار عثمان بزدار صاحب، میں آپ کا خیر خواہ بھائی ہوتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود افیکٹی ہوں. میری عزت پہ اٹیک کیا گیا ہے. میں اسی طرح ایک تمندار کا پوتا ہوں جس طرح آپ ایک تمندار کے پوتے ہیں. میری وراثتی زمین پہ ایسے ہی جیسے بارتھی آپ کے گھر پہ قبضہ ہو، اس طرح میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن میں اس کے باوجود آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. اور آپ کو مورد الزام میں اس لیے نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سینسٹیو آفس میں بیٹھے ہیں. یو آر چیف منسٹر پنجاب اینڈ دیر از اے گیم وچ از بینگ پلاٹڈ اگینسٹ یو. یا کوئی گیم آپ کے خلاف پلاٹ کی جا رہی ہے جو آپ کی اپنی انتظامیہ کر رہی ہے. اور ہم آپ کے مخلص بھائی اور بلوچ ہونے کے ناطے، ایک بلوچ ٹرائبل چیف ہونے کے ناطے، ایک بلوچ ٹرائبل چیف سے مخاطب ہو کے میں بات کر رہا ہوں. You should be looking into these matters. اور اگر آپ ان چیزوں کے اوپر سختی سے ایکشن نہیں لیتے، آپ خود سے، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، آپ خود پروب کریں. اگر آپ خود ان چیزوں کو پروب نہیں کرتے تو یہ آپ بہتر جانتے ہیں، یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کیوں اس کو پروب نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے جو آپ کے خلاف ہو رہی ہے. دیر از پوری کے پورے توسے کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے. قبضہ مافیا کا زور ہے تحصیل کوہ سلیمان کے اندر، تحصیل توسا کے اندر، اور آپ کو کسی چیز سے بھی باخبر نہیں رکھا جا رہا. آپ کو بے خبر رکھا جا رہا ہے اور یہ بے خبری آپ کے نقصان میں جا رہی ہے.
یو نو می, آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں آپ سے ایک دفعہ پھر یہ گزارش کروں گا, کائنڈلی پرسنلی پروب کریں. تحصیل کو سلیمان کے اندر 5 موضع جات میں جو لوگ افیکٹیز ہیں اس حوالے سے پرسنلی پروب کریں, اس سے پہلے کہ کوئی ایشو بڑا بن جائے. بروٹ مندوانی کے جو سینکڑوں کیسرانی اس وقت رو رہے ہیں, بزدار رو رہے ہیں کہ ساکر کے اوپر, ساکر کی جو انٹرنس ہے وہاں پہ کن کن لوگوں کو بے دخل کیا گیا ہے, اور ریونیو ریکارڈ کیا کیا کچھ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے, گرداوریاں اور قبضے پرانے وقتوں کے دکھائے جا رہے ہیں. کائنڈلی پروب کریں اور ان معاملات کو بلوچ کے طریقے سے حل کریں. دیکھیں ہم بلوچ لوگ ہیں, رسم و رواج کے ساتھ حل کریں. اگر آپ اس کو رسم و رواج کو اور بلوچ کی طریقے سے حل نہیں کرتے تو ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے. پھر آپ کے 5 مواضعات جو تحصیل کوہ سلیمان کے ہیں, پھر تحصیل توسا کے اندر, توسا شہر کے اندر زرعی گریجویٹس کو جو زمین الاٹ ہوئی ہے, سارے سراپا احتجاج ہیں کہ وہاں پہ ان کے زمینوں کے اوپر جو لوگ قابض ہیں, جو سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے لوگ قابض ہیں, جو ایکس ایم پی ہے, کوئی 2008 میں اور 2 میں 8-10 سال کے لیے کوئی ایک شخص ایم پی اے رہا ہے وہاں کیسرانیوں کا, وہ وہاں قابض ہے. زرعی رقبوں کے جو ہے وہ زرعی جو رقبے ہیں, جو زرعی گریجویٹس کو الاٹ ہوئے ہیں, اٹ از دا 3rd ایئر آپ کے وعدے تھے. وہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. ٹھٹھا لگاری اور موضع کلرالا اور ٹھٹھا میں وہ جو سرکاری زمینیں ہیں, رکھ کو کوٹ کیسرانی کی سرکاری زمینیں, توسا تحصیل کے اندر قبضہ مافیا نے ایک غدر مچا کے رکھا ہوا ہے سردار عثمان بزدار صاحب. اور توسا تحصیل کے علاوہ تحصیل کوہ سلیمان میں بھی دیکھیں, توسا شریف کے جرنلسٹس کو روکنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ بات نکلے گی, آج نہیں نکلے گی, کل نکلے گی, اور یہ سارے کا سارا پلندہ آپ کے ذمے لگ جائے گا. جبکہ میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھ رہا ابھی تک, لیکن اگر آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے تو all fingers are pointing on you. آپ کا نام لے کر ہو رہا ہے یہ سب کچھ. وہ انتظامیہ آپ کا بلو آئیڈ کہلاتی ہے, وہ ڈی ایس پی آپ کا بلو آئیڈ کہلا رہا ہے, وہ اسسٹنٹ کمشنر جو یہاں پہلے تھا اب آپ کے پاس ڈپٹی سیکرٹری ہے, وہ آپ کا بلو آئیڈ کہلاتا ہے. دیکھیں آپ ان لوگوں کے کارروائیوں کی وجہ سے جو وہاں لوگوں کے ریاکشنز ہیں, وہ ریاکشنز کوئی عام ریاکشنز نہیں ہیں. کائنڈلی میں آپ کا ایک مخلص بھائی ہونے کے ناطے, یو نو می اینڈ آئی ایم ریکویسٹنگ یو ارنسٹلی, آنیسٹلی اینڈ ارنسٹلی آئی ایم ریکویسٹنگ یو کہ ہم جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ معاملات خراب ہوں. ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ توسا کا ایک نمائندہ آج, جو کل تک ہم کٹھے ایم پی اے لڑتے رہے ہیں سردار صاحب, اور آج آپ سی ایم چیف منسٹر پنجاب ہیں, بڑی بات ہے. بٹ دا تھنگ از کہ وی ڈو ناٹ وانٹ کہ آپ کی بھی ڈس رسپیکٹ ہو, وی ڈو ناٹ وانٹ کہ آپ کے آفس کو مس یوز اس طریقے سے اوپنلی, لیکن اس طرح کسی دور میں بھی چیف منسٹر کا آفس انوالو نہیں ہوا. آپ کے ناک کے نیچے شاید آپ کی سادگی کی وجہ سے یا آپ کی غیر توجہی کی وجہ سے توسا شریف میں اس وقت غدر مچا ہوا ہے, اور یہ میں آپ کو ضرور انفارم کر رہا ہوں. کائنڈلی پرسنل پروب کریں, کائنڈلی آپ بلوچ کا بیٹھک میں آپ اپنا معاملات کو ریزالو کر سکتے ہیں. تحصیل کوہ سلیمان کے, تحصیل توسے کے اس انتظامیہ کو لگام ڈالیں. سی ایم صاحب, یہ انتظامیہ آپ کے اگینسٹ کام کر رہی ہے. میں یہی گزارشات کرنا چاہتا تھا, اور میں توقع کرتا ہوں کہ سی ایم صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے, اور میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ نہ صرف اس کے اوپر پرسنل پروب کی جائے گی, بلکہ یہ جتنے پوائنٹس میں نے اٹھائے ہیں ان سارے پوائنٹس کے اوپر توسا شریف کے جو گریجویٹس ہیں جن کی زمینوں کے اوپر قبضے ہیں, ٹھٹھا لگاری اور ادھر کے میرانی صاحب کا ایک ایشو چل رہا ہے, اس ایشو کے اوپر کوہ سلیمان کی 5 مواضعات کے اوپر جو اشتمال ہوا ہے پائلٹ پروجیکٹ, اس میں بروٹ مندوانی کی عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, موضع زین کے اندر جو زمینیں الاٹ ہوئی ہیں وہاں جو زیادتی ہو رہی ہے, جو ساکر موڑ کے اوپر توسا موسیٰ خیل روڈ کے ساتھ ساتھ جو موضع گلکی ہے وہاں جو لوگ سراپا احتجاج ہیں. سی ایم صاحب کائنڈلی میں آپ سے مدبانہ ایز اے بردر گزارش کرتا ہوں, آپ نے اور ہم نے توسے میں ہی رہنا ہے. آج سی ایم شپ ہے, کل نہیں ہے. وی آر بردرز اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی.
بیکاز آئی ایم ناٹ, یہ میں کسی سیاسی, آپ جانتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو مبارک دینے آیا تھا, اور میں نے سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دے کے یہ کہا تھا کہ کائنڈلی آپ نے توسے کے معاملات کے اندر تھوڑا کیئرفل رہنا ہے. آپ کو یاد ہوں گے میرے الفاظ, وہ انہی دنوں کے لیے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ کے اقتدار کو, اور اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, یہ ایک چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے, یہ ایک چارج شیٹ, یہ ایک لاوا ہے جو آج پھٹے یا کل پھٹے, آج ہینڈل کر لیجئے. وہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کے لیے بھی ٹھیک ہے. آج ہینڈل نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ضرور سرفس ہوں گی, آپ کے سامنے آئیں گی, اور یہ اور کوئی نہیں کر رہا, یہ آپ کی اپنی انتظامیہ کر رہی ہے. یہی ریونیو ڈپارٹمنٹ, یہی توسے کے اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی او کے نیچے, یہی ڈی پی او کے نیچے آپ ڈی ایس پی صاحب توسے کے. آئی ایم ناٹ بلیمنگ ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان. آر پی او ڈی جی خان از این آنےسٹ پرسن, از اے سنسیئر پروفیشنل پولیس آفیسر. I'm not even talking about the DPO. I'm talking about DSP Saadat Chauhan. I'm talking about Assistant Commissioner توسا. یہ سارا کام توسے میں ہو رہا ہے. ڈیرہ غازی خان کی میں بات نہیں کر رہا ابھی تک. تحصیل کوہ سلیمان اور تحصیل توسا میں جو غدر مچا ہوا ہے, یہ آپ عوام اور لوگوں کی زبانوں کو روک نہیں سکیں گے. اس وقت کرونا ہے, لوگ احتجاج میں اکٹھے نہیں ہم کر رہے, اسی وجہ سے تاکہ کوئی ہیلتھ سیفٹی نہ بنے. اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں, میرے پاس ہزاروں لوگ میری بیٹھک سے ہو کے جا رہے ہیں, میں نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ان تمام معاملات کا ایک رواج کے تحت, بلوچ کے رواج کے تحت, پہاڑ کے معاوضہ جات کے اندر بھی جو ایشوز ہیں اس کو بھی حل کیا جائے, توسے کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو بھی حل کیا جائے, بیٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بھی حل کیا جائے. کائنڈلی مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو سیریسلی لیں گے, اور سنجیدگی سے لیتے ہوئے کائنڈلی پرسنلی پروب کریں گے. آپ کو 1 گھنٹے کے اندر ایک آنےسٹ شخص وہاں سے بھیجیں جو یہاں پہ پروب کرے, and he will be able to understand what is going on. Otherwise there is something seriously cooking up against you, and I am the first one to let you know this. کیونکہ ہم نے آپ نے اکٹھے رہنا ہے. میں آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ کوک اپ ہو رہا ہے سردار صاحب آپ کے اگینسٹ. If you can tackle it, if you can handle it, it is your prime responsibility as well. You should do it. Thank you so very much. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے بھی اجازت لوں گا. بڑی مہربانی. اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی, آئی ول کیپ ایوری بڈی انفارمڈ. بٹ دا تھنگ از کہ سچویشن اس طرح جس قدر سیریس ہے, میں نے یہ مناسب سمجھا کرونا کی وجہ سے یہ ماسک لگا کے میڈیا کے سامنے آنے سے بہتر ہے کہ انسان پریس ریلیز ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جاری کر دے. اور میں یہی ویڈیو لنک کے ذریعے پریس ریلیز جاری کر رہا ہوں. اور میری التماس ہے توسا شریف کے ان ڈرے ہوئے جرنلسٹ سے, توسا شریف کے تمام ڈرے ہوئے جرنلسٹ سے میری گزارش ہے کہ جناب آپ نے بھی توسے رہنا ہے. اس انتظام, میں سردار عثمان بزدار کے خلاف نہیں ہوں, نہ کوئی ہے. وی آر آل ان سپورٹ آف سی ایم پنجاب, بٹ دا پرابلم از یو ہیو ٹو ایکسپوز دا قبضہ مافیا, یو ہیو ٹو ایکسپوز دا پولیس, دا ریونیو ڈپارٹمنٹ جو اپنی من مانی کر رہا ہے. آپ لوگ مطلب اس کو غلط رنگ مت سمجھیں, کائنڈلی ان کو ایکسپوز کریں. اور یہ میڈیا آپ کا کام بنتا ہے. توسے کے میڈیا پہ مجھے حیرت ہے کہ 9-2 از ٹیکنگ اپ دا میٹر. نیشنل میڈیا کے اندر یہ چیزیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں جو کہ ہم نہیں چاہ رہے. توسے کا میڈیا خاموش بیٹھا ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ جی او سی فلاں کی کیا آنکھنے سی فلاں کیا. گرو اپ, جمہوریت ہے, گرو اپ. اپنے آپ کو کوئی انسان کو ایک جو غلام جو پنجرے, ایک مثال ہے کہ ایک جو پنجرے میں رہنے والا پرندہ ہوتا ہے نا, اس کو یہ لگتا ہے کہ پنجرے کا دروازہ کھول بھی دو تو اس کو لگتا ہے کہ شاید اڑنا ایک بیماری ہے. توسا شریف کے تمام جرنلسٹ کو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اڑنا بیماری نہیں ہے. کائنڈلی گرو اپ, تھوڑا سا بڑھنے کی کوشش کریں. آپ کی انتظامیہ, آپ کے سی ایم, آپ کے توسا کے اندر جو حالات بنے ہیں وہاں کیا غدر مچا رہی ہے اس کو ایکسپوز کریں. تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.